حدیث نبوی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ عزیزان من، اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آرام کریں، آسائشیں مانیں، جنت ڈھونڈیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ کو جنت دنیا میں نہیں ملے۔ آپ نے آزمائشیں یہاں پہ فیس کرنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی ذات میں ہی مشکلات ہیں۔ آپ یہاں مشکلات کا سامنا کریں گے، آزمائشوں کا سامنا کریں گے، آپ کو یہاں پہ راحت نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے جیتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں کئی لاکھ انبیاء کو شہید کیا گیا، نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آروں سے چیرا گیا۔ یہ مشکلات تو آئیں گی دنیا میں، آزمائشیں تو آ جائیں گی دنیا میں۔ آزمائشیں عزیزان من، ہمارے آپ کے لیے مشکلات کچھ بھی نہیں، جو مشکلات ہم سمجھ رہے ہیں مشکلات نہیں ہیں۔ مشکلات تو انبیاء نے جیتی ہیں، مشکلات تو ائمہ طاہرین نے جیتی ہیں۔ میرے اور آپ کے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات کریں، 14 سال زندان میں رہے، ایسے زندان میں جہاں نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا بندہ، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ بائیں بائیں کروٹ بدل سکتا ہے، ایسے زندان میں کئی سال گزارے میرے مولا نے۔ ہم تو کسی محفل میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سن ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی یہ محفل برخاست ہو اور ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن میرے مولا 15 سال 14 سال زندان میں رہنے کے بعد کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے یہاں تو کچھ عجیب سی بات ہے، نوکری چلی جائے تو نعوذ باللہ کفر پہ اتر جاتے ہیں کہ جناب میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں اتنے راہ خدا میں دیتا تھا، ایسا کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری نوکری چلی جائے۔ مومن کو 40 دن اگر کوئی مشکل نہ آئے یا آزمائش نہ آئے 40 دن تک، تو مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ تو نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران شب اپنے رخسار کو زمین پہ مٹی کے ساتھ رکھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے، پروردگار کہیں مجھے میرا حال پہ نہ چھوڑ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک آدھ مرتبہ اتنے بیمار ہوتے تھے کہ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اتنی سختی اور اتنے سخت بیمار کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشیں مشکلات جیلنی۔ جی تو دوستو، مشکلات آئیں گی، اس میں بہتری اور کامیابی یہی ہے کہ اس مشکلات میں راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں، اس مشکلات کا سامنا کریں، مشکلات کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں بھی ارشاد کہ ہر مشکل کے بعد آسان، جسے ایک ماں ہوتی ہے، ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، 9 ماہ اپنے شکم میں رکھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی، سونے کے لیے تکلیف، کھانے کے لیے تکلیف، اٹھنے کے لیے تکلیف، لیکن وہ ماں ایک امید لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اور بالآخر ایسا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی ماں وہ ساری تکالیف بھول جاتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ علامہ امینی جو صاحب غدیر وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں حرم امام علی علیہ السلام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص وہاں پہ آ جاتا ہے جن کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، ان کی ٹانگ میں درد ہے، وہ آ کے ضد لگائے بیٹھتے ہیں کہ مولا جب تک میری ٹانگ صحیح نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں چلا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد علامہ امینی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا مولا میں نے اتنی خدمت کی، میں اتنے کام کرتا، میری ٹانگ میں بھی تو درد ہے، لیکن ان کی ٹانگ سے درد نہیں چلا جاتا، یہ رات میں سو جاتا ہے تو خواب آ جاتا ہے۔ علامہ امینی کو خواب میں کہا جاتا ہے
کہ دیکھیں اس بندے کو نہیں معلوم جس کی ٹانگ میں درد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت ان کے لیے کتنا اجر رکھا تھا، وہ نہیں جانتے. آپ تو جانتے ہیں. ہاں عزیزو، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. 40 50 سال 100 سال ہم سب آپ کے سامنے ہیں. دنیا چلتی ہے، کوئی ہے کوئی رہے نہیں پتا، کل کو میں بھی ہوں گا. یہ دنیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہاں سے ہر کسی نے جانا. جی تو عزیزو، جتنی مشکلات اور آزمائشیں آپ یہاں پہ دنیا میں فیس کریں گے، کل کو قیامت میں آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، جنت ملے گی، آسائشیں ملے گی، کیونکہ آخرت میں ہی خیر ہے.